السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جزاک اللہ خیر. آخری مرتبہ ہم لوگ جو آیات پڑھ رہے تھے وہ 207 اور 208 تھی. ان آیات میں ہم لوگوں نے جو اہم باتیں پڑھی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات پیش کر دیں کہ جو بھی مومن اپنے نیک عمل کرتے ہیں وہ وقت وقت اپنے نیک عمل کو چیک کرتے رہیں کہ اس میں کمی ہو رہی ہے بڑھتی ہے. جی طیب صاحب. جی جناب. خیر. آخری مرتبہ ہم لوگوں نے جو آیت پڑھی تھی ان میں ایک آیت بہت ہی اہم تھی. وہ یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اور یہ آیت نمبر 208 تھی. اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد تھا کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل اور پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ پر کھلا ہوا دشمن ہے. یہاں پر جو بات قابل غور تھی وہ یہ تھی کہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والوں، وہ لوگ جو خود کو ایمان والا کہتے ہو، یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ خود کو اسلام میں مکمل داخل کر لو. یعنی کہ مکمل اسلام کو اپنے یہاں پر آپ لاگو اور فالو کر لو. اور یاد رکھنا کہ شیطان آپ کو اپنی راہ پر چلا کر اس ٹریک سے ہٹائے گا، لہذا آپ کو اس کی نقش قدم کی پیروی نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی دشمنی کا اظہار آپ سے کر دیا ہے. وہ کیا بولتا ہے کہ میں آپ کو گمراہ کر دوں گا اور میں آپ کا دشمن ہوں. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم نے پڑھی تھی. آج ہمارے سامنے جو آیت ہے وہ 209 ہے. 209 یہاں پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ کہ لوگوں اگر آپ پھسل جاؤ. فَإِن زَلَلْتُم اگر آپ پھسل جاؤ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ اس کے بعد کہ آپ کے پاس دلیلیں آ چکی ہیں. فَإِن زَلَلْتُم اگر آپ پھسل جاؤ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ اس کے بعد کہ آپ کے پاس دلیلیں اور واضح آیات آ چکی ہیں. فَاعْلَمُوا تو یاد رکھو. فَاعْلَمُوا تو یاد رکھو ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. حکیم اور حکمت والا ہے. آیت میں غور کریں. فَإِن زَلَلْتُم لوگوں اگر آپ پھسل جاؤ. اگر آپ پھسل جاؤ ظاہر سی بات ہے انسان راستے پر سے ہی پھسلتا ہے نا. اگر انسان راستے پر چل رہا ہو تو وہیں سے پھسلتا ہے. پیچھے رب العالمین نے راستے کا ذکر کیا تھا. وہ راستہ کیا تھا؟ پہلا راستہ تھا کہ ایمان والو آپ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. لیکن آگے ایک بات آئی تھی کیا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. کیا مطلب؟ شیطان نے آپ کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے. ایک راستہ بنا دیا ہے. جب آپ کو اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ شیطان کی راہ کی اتباع نہ کریں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں. مطلب شیطان آپ کو جس بات کا حکم دے گا وہ اس کا
راستہ ہوگا. اور آپ کو کس راہ پر چلنا ہے؟ اسلام کی راہ پر. وہ کیا ہے کہ انسان مکمل اسلام والا بن جائے. اب یہاں پر کیا رہے؟ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر آپ پھسل جاؤ. مطلب کیا؟ آپ کو اسلام کی راہ پر چلنا تھا لیکن آپ پھسل کر غلطی سے شیطان کی راہ پر چل جاؤ. اگر آپ صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ یا آپ سے گناہ ہو جائے یا آپ اسلام کی راہ سے کچھ دیر کے لیے ہٹ جاؤ، پھسل جاؤ. کب؟ من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ آپ کے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں. یہ بات قابل غور ہے. رب العالمین نے شیطان کی بات ماننے کو کیا کہا؟ راستے سے پھسلنا. اور کب؟ من بعد ما جاءتکم البینات، جب آپ کے پاس دلیلیں آ جائیں. یعنی کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی راہ پر چلتے ہیں بنا کسی علم کے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے تو وہ بنا علم کے شیطان کی راہوں پر چل پڑتے ہیں. ان کا مسئلہ الگ ہے. یہاں پر کیا ذکر ہے کہ اگر آپ شیطان کی راہ پر چلو، کب؟ دلیلیں آنے کے بعد. کیا مطلب؟ جب آپ کو علم ہو جائے، آپ واضح باتیں جان لو، حق کے آنے کے بعد بھی اگر آپ نے شیطان کی اتباع کی، اس کی راہ پر چلے تو کیا ہوگا؟ فَاعْلَمُوا، یاد رکھو، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑا ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. میں نے یہ بات آپ سے بہت پہلے بولی تھی کہ قرآن مجید میں آیتیں جس لفظ پر اینڈ ہوتی ہیں ان آیتوں کا آیت کی شروعات سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ دیکھیں شروعات میں کیا ہے؟ اگر آپ پھسل جاؤ، یہ بات شروعات میں ہے. اور آخر میں کیا ہے؟ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. ایک بار کیا ہوا، ایک تابعی تھے، ان کا نام تھا کعب الاحبار. کعب الاحبار. ان کے سامنے ایک دیہاتی نے اس آیت کو پڑھا، فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا، پوری آیت پڑھی. اس سے بڑا آگے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ بولے نہیں، یہ آیت ایسے نہیں ہوگی، یہ آیت ایسے نہیں ہوگی. ایک اور صحابہ نے کہا آپ پڑھیے، کیا آپ کو یہ آیت یاد ہے؟ بولے ہاں مجھے آیت یاد ہے. بولے آپ پڑھیے. جب اس انسان نے یہ آیت پڑھی وہ بولے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بولے ہاں اب ٹھیک ہے. کیوں؟ غور کریں، یہاں پر وعید اور دھمکی موجود ہے. اللہ نے بات بولی، اے لوگوں اگر دلیلیں آنے کے بعد، اگر علم آنے کے بعد، اگر وضاحتیں اور حق آنے کے بعد بھی آپ راستے سے ہٹے اور شیطان کی راہ پر چلے تو آپ یاد رکھیے اللہ غالب ہے. اللہ آپ پر غالب آئے گا اپنا عذاب دے کر. حکیم، اور آپ کو وہ عذاب دے گا جو اس کی حکمت کے مطابق ہوگا. وہ آپ پر ظلم کرے، وہ آپ کو زیادہ عذاب دے، ایسا نہیں ہوگا. یعنی کہ وعید ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر ہمیں کسی بات کا علم موجود ہے، علم کے بعد بھی یقین بر انسان کہ اگر ایک گناہ کرے تو پھر یہ خطرے والی گھنٹی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی بات کا گہرا علم ہو جائے وہ تب بھی گناہ کرے اور نافرمانی کرتا جائے اور اچھے کاموں کو چھوڑ دے، پھر اس پر بڑا برا عذاب آنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو حکم کیا ہے؟ اگر گناہ ہو رہے ہیں کب؟ علم آنے کے بعد. تو اللہ عزیز ہے، غالب ہے. کیا مطلب؟ اللہ آپ پر اپنا عذاب بھیجے گا تو ڈریے. حکم کیا؟ آپ ڈریے، اللہ غالب ہے، اللہ آپ پر اپنا عذاب بھیجے گا اور ایسا عذاب ہوگا حکیم، جو عذاب اس کی حکمت سے اور اس کی طاقت سے باہر نہیں ہوگا. اس کی طاقت سے باہر نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس آیت سے ہمیں اصول ملا کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ گناہ لا علمی میں تو اللہ تو معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی انسان اسے معلوم ہے کہ بھائی نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہیں، یہ وہ کام کرنا فرض، تب بھی وہ انسان وہ کام چھوڑ دے تو پھر توبہ خطرناک والی ہوگی اور پھر عذاب بھی خطرناک والا ہی ہوگا. خطرناک مطلب کہ توبہ انسان کو پھر اور کرنا پڑے کہ اللہ میری غلطی ہے، مجھے علم تھا، میں جاننا تھا کہ یہ کام غلط ہے یا یہ کام فرض ہے، میں نے تب بھی کام چھوڑ دیا یا یہ کام نہیں کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما. اور اگر توبہ نہیں کی تو پھر عذاب بھی خطرناک والا آ سکتا ہے. تو اس آیت سے آپ لوگوں نے کیا بات سیکھی؟ کوئی ایک بات پیش کر دیں. یہ بھی جانتے بوجھتے گناہ کرنا تو اس کی معافی نہیں ہوگی.
لگی کہ اگر توبہ کرنی ہے تو پھر کرنا پڑے گا. نہیں خیر یہ بات نہیں بولیں کہ معافی نہیں ہوگی, ہاں یہ بولیں کہ عذاب بڑا سخت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ معافی تو خیر اللہ کی ہم رحمت کو تنگ کر دیں گے, اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن ہاں جو معافی پہلے ملتی ہے لا علم لوگوں کو, وہ معافی ہمیں پہلے نہیں ملی کیونکہ ہمیں علم تھا, ٹھیک ہے, کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہو تو اسے معافی جلدی مل سکتی ہے اللہ کے, اللہ اسے معاف فرما دے گا. اب ہمیں علم تھا, ہم نے گناہ کر لیا تو ہمیں معافی دیر سے ملی کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر وہ گناہ کیا, ٹھیک ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کو گناہوں سے ہوتی ہے. عالمون ان اللہ عزیز ہے, یہاں اللہ کی صفات کی معرفت کریں تو ہم پھسلنے سے بچ جائیں گے. اصل میں یہ بات کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن نہیں, یہاں پر علماء کہتے ہیں فعلمو یہ علم نہیں ہے, یہ دھمکی ہے. فعلمو جان لو, یہ علم نہیں کہ تم آپ علم حاصل کر لو, یہ دھمکی ہے. نہیں ان اللہ کہ عزیز, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ جو ہے اگر تم نے کام کیا پھر دیکھنا تمہارا کیا حال ہوگا. عزیز الحکیم کے بلا شبہ صحیح بات ہے, بات صحیح ہے بالکل, لیکن فعلوم کیا ہے وہاں پر دھمکی ہے کہ اللہ جان کے رکھو, پھر اگر آپ نے تب بھی گناہ کیا علم کے بعد بھی پھر یاد رکھنا اللہ بہت غالب ہے اور آپ کو پھر بڑا خطرناک عذاب دے گا جو اس کی حکمت کے مطابق ہونے والا ہے. لیکن بات صحیح ہے کہ اللہ کی صفات سے اس کی پہچان ہوتی, اس لیے آیت کی اینڈ حکیم اور عزیز پر ہو رہی ہے. اللہ کی صفات سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے, اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد دیکھیے 210 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل. هل ينظرون, کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, هل ينظرون کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, الا مگر, ان اس بات کا, هل ينظرون کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, الا مگر اس بات کا, کس بات کا, کہ رب العالمین ان کے پاس آئے, اللہ ان کے پاس آئے, فی ظلل سائبان میں, کون سے, من الغمام بادلوں کے, بادلوں کے سائبان میں اللہ ان کے پاس آئے. کیا ان کو اسی بات کا انتظار ہے, والملائکۃ اور فرشتے بھی آئیں, وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے, فیصلہ کر دیا جائے, وإلی اللہ ترجع الامور, اور بے شک اللہ کی طرف ہی سارے معاملات کو لوٹایا جاتا ہے. سامعین, جو کفار مکہ تھے اور جو مشرکین تھے ان کی ایک عام عادت تھی کہ وہ لوگ بات بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے. ہم آپ پر ایمان کیوں لائیں, ہم کیسے آپ کی بات مان لیں, آپ یہ کر دیجئے, نہریں جاری کر دیجئے, یہ باغ کا درخت پیش کر دیجئے, فرشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں, اللہ کیوں نہیں آ رہے ہیں, کیا باتیں ہیں, کیا باتیں ہیں. یعنی کہ وہ کیا بولتے, ہم ایمان نہیں لائیں گے کب تک جب تک ہمارے پاس معجزات نہیں آ جائیں. اب دیکھیے اللہ بول رہا ہے کہ یہ تو معجزات کی حد پار کر رہے ہیں, اور کیا بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آ جائے, فرشتے آ جائیں, ہمیں یہ مل جائے, ہمیں وہ دکھ جائے, یا جو ہمارے بڑے آبا و اجداد ہیں وہ زندہ ہو جائے, ہم سے بولیں کہ یہ نبی ہیں تو ہم ان کی بات مان لیں گے. تو اللہ یہاں پر کیا بات بول رہا ہے کہ یہ لوگ جو باتیں بول رہے ہیں نا, یہ تو قیامت والی باتیں ہیں. مطلب کیا کہ اللہ بروز قیامت آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے, یعنی کہ یہ بار بار آپ سے جو معجزات کی اپیل کر رہے ہیں نا, یہ قیامت کے دن ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ رب العالمین اس دن آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے. کہاں پر, بادلوں کے سائبان میں. یہاں پر آپ سے ایک بات اور کہوں, غور سے بات سنیں. اللہ نے کہا کہ انہیں بس اسی بات کا انتظار ہے کہ اللہ اور فرشتے ان کے پاس آئیں. کس چیز میں, فی بادلوں کے سائبان میں, بادلوں کے سائبان میں. اب جن لوگوں کو صرف عربی زبان آتی ہے وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ رب العالمین بادلوں کے سائبان میں آئے گا, اللہ بادلوں کے سائبان میں آئے, جبکہ یہ ترجمہ غلط مانا جائے گا. کیونکہ اگر ہم یہ بات بولیں کہ رب العالمین کا وجود بادلوں کے سائبان میں آ جائے, اٹ مینس کسی اور چیز نے اللہ کا احاطہ کر لیا, اللہ کو گھیر لیا ہے. اور قرآن کی آیت کیا ہے, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کہ اللہ کا احاطہ, چاہے اس کا علم کا احاطہ ہو, گھیراؤ, یہ پاسبل نہیں. جتنا وہ چاہے ہاں اتنا پاسبل, لیکن اور گھیرنا اور احاطہ کرنا یہ پاسبل نہیں. یعنی اگر ہم کیا بولیں
کہ رب العالمین بادلوں کے سائبان میں آئے گا، تو جناب یہ بات کیا ہے؟ یہ خطرناک بات ہو رہی، کیونکہ ہم اللہ کے وجود کو بادلوں کے سائبان میں گھیر رہے ہیں اور اس کا احاطہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم کیا بولیں گے؟ رب العالمین اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبان کے ساتھ آئیں گے، نہ کہ اس سائبان میں آئیں گے. فرق سمجھے؟ رب العالمین اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبان کے ساتھ آئیں گے، نہ کہ اس میں آئیں گے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ نے ایک بات بولی وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا. فیصلہ کر دیا مطلب کیا؟ کہ جو قیامت کا دن ہے نا، وہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن کوئی عمل نہیں ہوگا، اس دن صرف حساب ہونا ہے. یہ بات واضح ہو جائے گی کیا؟ کہ جتنا عمل کرنا تھا سارے کام آپ نے کر لیے. آج تو بھگتان ملے گا، آج تو حساب ہوگا. جو عمل کرنا تھا اچھے برے ختم. آج کا ہے یوم الحساب، یوم الجزاء، مالک یوم الدین، بدلے والا دن ہے وہ. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہوگا کہ بس اب تو فیصلہ ہونا ہے، اب کوئی عمل نہیں ہونا ہے. یعنی کہ بات کیا سمجھنے کو ملی کہ مشرکین بار بار یہ بات بولتے کہ نبی اللہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، فرشتے کیوں نہیں آتے، یا ہمارے بڑے زندہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں. وہ ہم سے بولیں کہ آپ نبی، ہم آپ کی بات مان لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے بولا انہیں بس اسی بات کا انتظار ہے کہ اللہ ان کے پاس آ جائے اور فرشتے ان کے پاس آ جائیں بادلوں کے سائبان کے ساتھ، اور فیصلہ ہو جائے گا. اور آگے کہ اللہ نے کہا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی اور سارے معاملات کو لوٹایا جاتا ہے. ایک بات میں آپ سوال کہہ دوں، اللہ نے بولا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبان کے ساتھ آئیں گے، یا اللہ نے بولا کہ اللہ رب العالمین آئے گا. اب نہ جانے کیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ یہاں پر نا اللہ کا آنا مراد نہیں، اللہ نہیں آئے گا. کیا پھر آئے گا؟ اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا حکم. غور کریں آیت میں کیا ہے؟ انہیں انتظار ہے اسی بات کا، کیا؟ کہ اللہ اور اس کے فرشتے آ جائیں. اب وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا بات ہے بھائی، آنا کام تو انسانوں کا ہے، اللہ تو نہیں آتا ہے. تو آپ کیا بولیں گے؟ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے. جبکہ یہ بات اصولاً غلط ہے، کیونکہ سلف کا منہج یہ تھا کہ جب رب العالمین اپنے آپ کے لیے کچھ صفات کا ذکر کر دے کہ وہ آتا ہے، اترتا ہے، ہنستا ہے، یا غصہ ہوتا ہے، یا اور جو صفات ہیں، اگر اللہ اپنے لیے کوئی صفات ثابت کرے، ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم ان صفات کو ایز اٹ از مان لیں اور قبول کرنا، کہ ان کو کوئی تعبیر کریں. اب لوگ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ نہیں آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے. تو آپ کیا بولیں یہاں پر؟ اللہ کا اس دن حکم آئے گا. ہاں حکم آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کیا بولیں؟ اللہ بھی آئے گا. جب اللہ نے آنا بولا ہے پھر اللہ آئے گا. آپ کون ہوتے ہیں خود سے بولنے والے کہ اللہ کا حکم آئے گا؟ باقاعدہ عقیدے کے اندر یہ پورا ایک چیپٹر ہے. ایک ہے توحید ربوبیت، دوسرے کا توحید الوہیت، اور تیسرے کا توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اس کی صفات. وہاں پر بہت سے فرقے گمراہ ہو گئے ہیں، بہت سے فرقے گمراہ ہو گئے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ بعض نے کیا بولا؟ اللہ کے لیے یہ صفت مناسب نہیں، اللہ یہ کام نہیں کرتا ہوگا، جیسے ہنسنا، مسکرانا، غصہ ہونا، تعجب کرنا. لوگ کیا بولے؟ جو فرقے گمراہ ہو گئے ان فرقوں نے بولا کہ اللہ ہنستا نہیں ہے، اللہ غصہ بھی نہیں ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ ہنستے ہی انسان ہیں، غصہ انسان ہوتے ہیں، پھر تعجب انسان کرتے ہیں، اور اللہ انسانوں والے کام کرے، اللہ کے شان میں کمی آ رہی ہے. گمراہ ہو گئے بولو. کیوں؟ سلف کی سوچ کیا ہے؟ اللہ نے بول دیا کہ وہ غصہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ نے بولا کہ وہ ہنستا ہے تو ہنستا ہے، تعجب کرتا ہے تو تعجب کرتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ نہیں یہ مناسب ہے صفت، یہ مناسب نہیں. ایسے ہی اب بعض لوگوں نے کیا بات بولی کہ صفات تو ٹھیک ہیں لیکن ہمیں ان کا میننگ نہیں معلوم ہے. مطلب کیا؟ یضحک بولتے ہیں ہنسنے کو، تو بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے ضحک تو ثابت ہے لیکن اس کا میننگ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. غضب مطلب ہوتا ہے غصہ، یہ ہوتا ہے مخلوق کے لیے. اللہ غضب کرتا ہے، غضب کا میننگ کیا ہے
ہمیں نہیں معلوم. وہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے, اس کا میننگ کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. اور بعض لوگ اور آگے بڑھے, انہوں نے بولا اللہ ہنستا ہے. ہاں اللہ ہنستا ہے, لیکن اللہ ہنستا ہے بندوں کے جیسے, جیسے بندے ہنستے ہیں ویسے اللہ بھی ہنستا ہے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. یعنی کہ سمجھانے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ رب العالمین جب بھی اپنے لیے کوئی صفت ثابت کرے, کوئی نام اپنا لے کہ وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ غصہ ہوتا ہے, وہ ہنستا ہے, وہ تعجب کرتا ہے, یا وہ آتا ہے, جو بھی اللہ اپنے لیے صفات اور افعال کا اس بات کرے, ان کو ثابت کرے, ہمارا فرض ہے ہم ان کو ویسے ہی قبول کریں, نہ کہ ہم ان کی تعبیر کریں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب یہ. باقاعدہ بعض لوگوں نے کیا بولا, الرحمن کہ جو رحمان ہیں وہ عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے, مستوی ہے. جانتے ہیں آپ لوگوں نے کیا بولا؟ یہاں پر استوا کا مطلب ہے استولا. مطلب کیا؟ رحمان اپنے عرش پر قابض ہو گیا ہے, اللہ اپنے عرش پر قابض ہو گیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ رحمان اپنے عرش پر قابض ہو گیا ہے, اور مستوی نہیں بولتے ہیں. اور آپ پتہ ہے قابض مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نعوذ باللہ پہلے قبضہ کسی اور کا تھا, اب قبضہ اللہ کا نعوذ باللہ ہو گیا. یہ اپوزٹ میننگ ہے جو کہ غلط طریقہ لوگوں نے رائج کر لیا ہے. یعنی کہ جو صفات اللہ کے لیے جیسے استعمال ہوں, ہمارا فرض ہے ہم ان کو ویسے ہی قبول کریں اور ہم ان پر ویسے ہی ایمان لائیں. تو اللہ نے بولا کہ فرشتے ہوں یا اللہ ہوں وہ بروز قیامت آئیں گے, تو آئیں گے. کیسے آئیں گے, کیا کیفیات ہیں, کیا بندوں کے جیسے آئیں گے, ہمیں نہیں معلوم. باقاعدہ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ نے بیان فرمایا کہ رب العالمین ہر روز آسمانی دنیا پر آتا ہے. آسمانی دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر آتا ہے. اب آپ کیا بولیں گے؟ اللہ کا حکم آتا ہے. کون آتا ہے؟ اللہ رب العالمین آتا ہے. اللہ بولا ہے نا کہ میں آتا ہوں, لیکن اب آپ بولیں کہ اللہ تو عرش پر ہے, اللہ تو عرش پر ہے, اور اللہ پہلے آسمان پر آ رہا ہے. تو کیا جب اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے کیا اس کا عرش اس کی ذات سے خالی ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے کیا بولا؟ میں پہلے آسمان پر آتا ہوں, تو اللہ آتا ہے. اب جب وہ آتا ہے اس کا عرش خالی ہے نہیں ہے, وی ڈونٹ نو. اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہمارا فرض ہے ہم صرف اسی کو ہی مانیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو حکم کیا ہے کفار کو؟ بس نظارے قیامت کا کہ اللہ تعالیٰ آئے, فرشتے آ جائیں. اور ایک اور آیت کے الفاظ ہیں کہ کفار بولتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں, اللہ آ جائے. اللہ نے بیان فرمایا کہ جس دن رب العالمین آئے گا, یوم لا ينفع نفسا ایمانها, جس دن اللہ اس کے فرشتے آئیں گے اس دن کیا ہوگا؟ کسی بھی جاندار کو ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیا مطلب؟ اللہ کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں, کیا فائدہ ہے؟ انسان فرشتوں کو دیکھ لے آتا ہوا اور ایمان لائیں, کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. پھر ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے؟ پھر ایمان بالغیب کیا ہے؟ مطلب کیا؟ اصل امتحان یہی ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے, آپ اللہ کو ایسے ہی مانی, رسول کو نہیں دیکھا, رسول کو ایسے ہی مانی. یہ ایمان بالغیب ہوتا ہے. اور انسان دیکھ کر ایمان لائے پھر وہ ایمان بالغیب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا, اس نے کیا کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون دونوں کے معبود پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کیا بولا؟ آن فرعون اب ایمان لا رہے ہو, فرعون اب ایمان. مطلب کیا؟ تم نے عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اور جب عذاب دیکھ لیا اب ایمان لا رہے ہو. اب ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں, کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا کیا فائدہ ہے؟ ایمان بالغیب کیا تھا؟ اللہ کو نہیں دیکھا اب ایمان لائیے, یہ اہم بات ہے. رسول کو نہیں دیکھا ہے, ایمان لائیے, یہ اہم بات ہے. اب عذاب کو دیکھیں, فرشتوں کو دیکھیں اور انسان ایمان لائے, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حکم کیا آگے؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ, سارے فیصلے ہوں گے. عمل کرنا تھا, اچھے برے کر لیے, اب تیار رہو, بدلہ ملنے والا ہے. سامعین, حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے اس عقیدے کو دوبارہ سے زندہ کر لیں کہ اس دن حساب ہوگا, تو پھر جب بھی کوئی انسان گناہوں کو کرے گا یا طاعات کو چھوڑے گا تو وہ 1000 بار سوچے گا. ایک بات آپ کو بتاؤں, اس سلف کے بارے میں آتا ہے, اگرچہ یہ قول سن کر آپ بڑی حیران ہوں گے لیکن آپ پھر بھی قول سن لیجیے. ایک سلف کہا کرتے تھے
کہ اگر رب العالمین پردہ غیب کو میرے سامنے سے ہٹا دے، اگر اللہ پردہ غیب کو میرے سامنے سے ہٹا دے اور مجھے جنت اور جہنم کو دکھا دے اور میں ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، تو انہیں دیکھ کر میرا ایمان تھوڑا سا بھی نہیں بڑھے گا۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ پردہ غیب کو ہٹا دے، میں جنت کو، جہنم کو اور دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، تو میرا ایمان تھوڑا سا بھی نہیں بڑھے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھے اتنا یقین ہے ان دونوں کے ہونے پر کہ اللہ مجھے دکھا بھی دینا تب بھی میرا ایمان نہیں بڑھنے والا، کیونکہ میں نے اپنے ایمان کو پہلے اتنا بڑھا لیا ہے، میں دیکھوں گا ایمان بڑھے گا، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ انہیں یقین تھا یہ آخرت کے دن پر، کیا جنت ہے، جنم، یہ ان کا ایمان تھا، اور کیا بول رہے ہیں؟ اللہ دکھا بھی دینا تب بھی ایمان نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ پہلے سے میرا اتنا ایمان ہو چکا ہے کہ ہاں جنت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے مجھے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے یہاں پر یہ تصور آ جائے نا کہ اللہ کے یہاں پر فیصلے ہونے ہیں، چھوٹا کام کیا ہو، بڑا کام کیا ہو، کیسا کام کیا ہو، عمل کا بدلہ ملے گا، پھر انسان اپنے یہاں پر تقوی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو انسان بھی ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام کرے اسے دیکھ لے گا۔ سامعین، یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ یہ ذرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ذرہ اتنا معمولی سا ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا بولا؟ آپ نے اتنا اچھا کام بھی کیا ہے نا، پھر آپ اس کو اس دن دیکھو گے، اور برا کام کیا ہے پھر بدلہ بھی ملنے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی عقیدہ مشہور صالح انسان لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو دیا تھا۔ یہ عقیدہ ہے، انہوں نے کہا تھا یا بنیا انا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اس دن پر ایمان کو تازہ کر لو۔ ایمان کو تازہ کرنا کیا ہے؟ بولے انا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر آپ نے جو اچھا کام بھی کیا وہ اچھا کام اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، فتکن فی صخرہ، آپ سوچئے رائی کا دانہ کتنا معمولی، کتنا معمولی، وہ بچے کے عقیدے پر کام کرے۔ میرے بچے آپ یاد رکھو، آپ نے جو اچھا کام کیا اگر وہ اچھا کام ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، فتکن فی صخرہ، وہ چاہے کسی بھی چٹان میں ہو، کسی بھی، او فی السماوات، یا کسی بھی آسمان پر ہو، او فی الارض، یا زمین میں کسی بھی حصے میں ہو، کیا ہوگا؟ یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لا کر حاضر فرما دے گا۔ یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان بالغیب ہے کہ انسان کو یقین ہو اللہ کے پاس جانا ہے، جو کام کیے ہوں جیسے کیے ہوں ان کا بدلہ ملنا ہے۔ وہی حکم یہاں پر ہے کہ سارے فیصلے ہوں گے، عمل کیا تھا ختم، آج بدلہ پاؤ۔ اور آگے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، آیت کیا یہاں پر ہو رہی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، بے شک اللہ کی طرف ہی سارے معاملات کو لوٹایا جاتا ہے، سب کو اس کے پاس ہی جانا ہے۔ اچھے کام ہو، برے کام ہو، خود اچھا انسان ہو، برا انسان، کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور اس کا اعتراف ہر انسان کرتا ہے، اگرچہ زبان سے نہیں بولے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایسے لوگوں کو ضرور دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہت طاقت تھی، وہ بہت ہی پاورفل لوگ تھے، دیکھیے آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں آیت کے الفاظ ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ صرف وہ پیسہ جن تجوریوں میں تھا، ان کی جو کیز و چابیاں ہیں، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے علماء کہتے ہیں لگ بھگ 70 اونٹ لگتے تھے۔ تعجب والی بات ہے، قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ پیسہ جن تجوریوں میں تھا، ان کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے لگ بھگ 70 اونٹ چاہیے تھے۔ اتنا پیسہ والا انسان، اس نے کوشش کی نا خود کو بچانے کی کہ بچ جاؤں میں، نہیں بچ پایا۔ آپ دیکھیں ہر انسان کو، تو آیت کا حکم کیا ہے کہ ہر ایک کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، کوئی بھی انسان ہو کیسا بھی ہو اللہ کے پاس واپس ضرور جانا ہے۔ یہ آیت کی یہاں پر ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس آیت سے کیا اہم بات سیکھی ہے؟ جلدی بتا دیجیے کوئی ایک بات، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔
बताइए। اللہ تعالیٰ کے صفات جس طرح سے استعمال ہوتی ہے ہمیں اس طرح سے ہی ماننا چاہیے. کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ جی. ہمارے جو عمل ہیں آپ نے کہا اچھے ہیں برے ہیں, وہ کون سے عمل ہیں جو اچھے بھی نہیں ہیں برے بھی نہیں ہیں؟ کیونکہ ہر عمل کا اس ٹائم ہمیں اجر ملے گا, ریوارڈ ملے گا. اس میں وہ کون سے عمل ہوں گے جو نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں؟ پانی پینا, جیسے اگر ہم نیت کریں تو ایک اچھا عمل ہے, اگر ہم نیت کر کے پئیں نہ دعا کر کر تو ایک اچھا عمل ہے. لیکن کچھ ایسے کام جس میں نیت ہی نہیں ہے وہ کس کام میں آتے ہیں, اسے ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں آخرت میں جو حساب ہوگا وہ اچھے اور برے پر ہوگا. صحیح بات بولی آپ نے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مباح ہوتی ہیں, جائز ہوتی ہیں. جیسے آپ کو بتاؤں, اگر کوئی انسان ہر روز چکن کھائے, ہر روز چکن کھائے, اب کیا اسلام میں اس بات کا حکم ہے؟ یہ طاعات ہے, حکم ہے نہیں. کیا منع ہے؟ نہیں. تو کیا حساب اس پر ہوگا؟ اس طور پر نہیں ہوگا کہ ہم اگر ہمارے پاس پیسہ ہے ہم کر سکتے ہیں پھر ہم کام کریں, لیکن ہم اس جائز کام کو بھی عبادات بنا سکتے ہیں. کیسے؟ انسان چکن کھا رہے ہیں ہر روز, پر کیا سوچے کہ میرے پاس طاقت آئے گی پھر میں لمبا قیام کروں گا. اب کیا بن گئی؟ عبادات. تو جو بدلہ ملے گا نا وہ یا تو ملے گا اچھے کاموں کا یا پھر برے کاموں کا. باقی جو جائز کام ہیں اگر وہ برے نہیں بن رہے ہیں پھر کوئی بدلہ نہیں ہے. اگر وہ جائز کام ہمیں لیڈ کریں اچھائی کی اور تو پھر وہ کام بھی کیا بن جائیں گے؟ عبادت. تو بدلے میں وہ آ جائیں گے, وہ بدلے میں آ جائیں گے, لیکن وہ اپنے آپ میں ان پر حساب ہوگا ایسا نہیں. جو جائز کام ہے یا تو وہ آپ کو طاعت کی اور لے جائیں گے یا پھر گناہ کی اور, تب ان پر بدلہ ہوگا. باقی اپنے آپ میں ان کا بدلہ ہوگا ایسا نہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر جو لے کر جا رہا ہوں اچھے کام پر, ہم نے نیت نہیں کری اس چیز کی, چکن کی آپ نے بتایا ورنہ کھا رہے بنا کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ اچھے کام میں آئے گا وہ نہیں, میں نے کہا نا اچھا نہیں, بس وہ جائز کام ہے. آپ نے کہا اس کا اجر ملے گا. اگر میں نے کہا میں نے چکن ہاں, کھایا جب نیت آپ کی ہو گئی چینج تو اجر ملے گا. اچھا ٹھیک. نیت نہیں ہے پھر کوئی عذاب نہیں ہے, نہ ہی کوئی ثواب ہے, بس جائز کام ہے وہ آپ کے. اب ٹھنڈا پانی پینا, ٹھنڈا پانی پینا بھائی گزارا تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے, ٹھنڈا پانی آپ پی رہے ہیں, کوئی عذاب ملے گا کوئی ثواب ملے گا, جائز کام ہے. اللہ نے بولا آپ کے یہ پارٹ آف دا لائف ہے, آپ کے لیے پیجیے استعمال کیجیے. ہاں لیکن اگر اس سے فضول خرچی ہو رہی ہے تو عذاب مل جائے گا. ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے کوئی گناہ کا کام ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے اور دوسرے کو نہیں پتہ ہے اور ہم دونوں ہی وہ گناہ کر رہے ہیں, تو اس میں جس کو نہیں پتہ ہے اس کو کیا معافی کی امید زیادہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ایسے گناہ بڑے ہی کم ہوتے ہیں جن کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا. بس ہم یہ بات بولتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, نماز چھوڑنا کس کو نہیں معلوم کہ گناہ ہے بھائی؟ سب کو معلوم ہے نا, پھر میں نمازیں چھوڑتے ہیں. ہر مسلمان جانتا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ کی باتیں ماننی ہیں, اور جھوٹ ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو, سب کو معلوم ہے کہ بھائی برا کام ہے, گناہ والا کام ہے, سب جانتے ہیں, تب بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں. تو پہلی بات واضح رہے کہ ایسے گناہ بہت کم ہیں جن کا ہمیں علم نہیں, ورنہ اکثر کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ گناہ ہے اور یہ نافرمانی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. دوسری بات, اگر وہ انسان سچ میں معصوم ہے کہ اسے جو ہے پتہ نہیں تھا کہ ایک گناہ ہے اور اس سے وہ گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آپ کو موقع ملا بتانے کا کہ بھائی یہ گناہ ہے, چھوڑ دو, غلط بات ہے, نافرمانی ہے, آپ کو موقع نہیں ملا اور اس سے وہ گناہ ہو گیا. جیسے آپ دونوں ایک ساتھ تھے وہاں پر, آپ کہیں چلے گئے باہر, اس نے وہ گناہ کر لیا, اسے وہ بات نہیں معلوم تھی, تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ کو سمجھانے کا موقع ملا تھا اور آپ نے سمجھا بھی دیا ہے, تب بھی آپ سے تو گناہ خیر ہو رہا ہے اور ان سے بھی گناہ ہو رہا ہے, پھر دونوں ہی علم کے بعد گناہ کرنے والے مانے جائیں گے, کیونکہ آپ نے سمجھا دیا اور آپ کو معلوم تھا, اب ان کو معلوم ہو گیا, اب دونوں سے گناہ ہو رہا ہے, پھر دونوں کا گناہ جو ہے علم کے بعد گناہ کرنا مانا جائے گا. تو اللہ یہ ان سے نہیں کہے گا کہ بھائی آپ کو کیوں نہیں معلوم تھا یہ گناہ ہے؟ میں نے کہا نا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں سوال ہونا ہے, ہم لوگ صرف یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم ہے, جبکہ ہمیں وہ بات جاننا چاہیے. بھائی آپ بولیں کہ مجھے اللہ نہیں معلوم نا کہ جو ہے سود حرام ہے, کیا یہ عذر قابل قبول رہے گا؟ یہ تو بالکل بیسک سی بات ہے نا. تو جو چیزیں بالکل کور ہیں ان کے حرام ہونے کا علم ہونا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ اسے بولتے ہیں
فرضی علم، یعنی کہ فرضی مطلب وہ نہیں فرضی والا سبوز والا، فرضی مطلب ضروری علم، ضروری علم، فرض علم، ٹھیک ہے، کہ ہر انسان جانے کہ مجھ پر حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ضروری کیا ہے اور نفل، یہ چیزیں ہر ایک پر ضروری ہیں، ٹھیک ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کچھ کے بارے میں ہاں جو ڈیپ باتیں ہیں اگر کوئی انسان جان لے اس کو اور بتا دے اچھی بات ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا ہم سے گناہ ہو گیا پھر اللہ انشاءاللہ معاف فرما دے گا. اگر وہ ڈیپ گناہ تھا بٹ ایک بنیادی گناہ تھا اور ہم کیا بولیں ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ معاف فرما دے، پھر ایسا نہیں ہوگا. آپ نے کیوں نہیں جانا؟ یہ تو بنیاد تھی نا، کیوں نہیں جانا آپ نے؟ کیا عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے، پھر گناہ تو ملنا ہے. پھر انسان بولے اللہ مجھے علم نہیں تھا، غلط بات ہے. علم تھا نہیں تھا پھر آپ نے کیوں نہیں جانا؟ جبکہ یہ بنیادی گناہ ہے تو آپ جانیے نا، اور جب جان لیے پھر گناہ کو چھوڑ دیجیے. سمجھ گئے؟ اور کوئی خاص بات؟ جی. ایمان جو ہے وہ غیب پر لایا جاتا ہے. اگر ہم معجزات کے لیے بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بادلوں کے اور فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو یہ قیامت والے دن ہوگا، پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیکھ کر ایمان لائیں، یہ بڑی بات نہیں. بڑی بات کیا ہے؟ بنا دیکھے ایمان لائیں. اسی کو بولتے ہیں ایمان بالغیب. اس لیے دیکھیے سورہ بقرہ میں ہے الذین یؤمنون بالغیب. متقی کون ہے؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پر ان کا ایمان ہے. ٹھیک ہے، دعا کریں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو تیرے دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.